بہت سارے لوگوں نے خطبے کے منبر کو جلسوں کا اسٹیج بنا دیا ہے، جنہیں مساجد کو اپنے نور سے منور کرنا چاہیے، یعنی علم کے نور سے منور کرنا چاہیے تھا، وہ اسٹیجوں کو چمکا رہے ہیں۔ مساجد میں اگر درس کے نام پر چند ترجمے کی کتابوں کو فجر یا عصر کے بعد لوگوں کے لیے پڑھ بھی دیا جاتا ہے تو کیا یہ عوام الناس کی تربیت کے لیے کافی ہے؟ مگر ان سب کے باوجود بھی خیر باقی ہے۔ ایسے ربانی علماء بھی موجود ہیں اس امت میں جو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، مگر ان کی تعداد کم ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور طبقہ ہے جو اپنے دل میں علم کی رغبت اور شوق تو رکھتے ہیں، مگر کسی وجہ سے انہیں درس نظامی کا راستہ میسر نہیں ہو سکا۔ ان میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے اندر علم کی رغبت اور جاننے کا شوق تو تھا، لیکن انہیں صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی کثیر تعداد گمراہ ہو گئی۔ بعض نے طلب علم کو ترک کر دیا اور دنیا کی لالچ اور شہواتی فتنوں کا شکار ہو گئے، اور بعض نے بغیر علماء کی رہنمائی کے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ کسی گمراہ داعی کے فریب میں آ گئے اور شبہاتی فتنوں کا شکار ہو گئے۔ یہ اس لیے کیونکہ انہیں دینی تربیت اور شرعی رہنمائی حاصل نہیں ہو سکی، جس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ مساجد کو علم کے لیے اور عوام کی تعلیم کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ علمی ماحول اور دینی تربیت معاشرے کو بدل دیتی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی۔ آج مساجد صرف 5 وقتہ نمازوں اور جمعہ اور عیدین کے لیے ہی مخصوص سمجھی جانے لگی ہیں، اور وہاں نہ علمی حلقے باقی ہیں اور نہ ہی استاد و شاگرد کا معاملہ ہے، الا ما شاء اللہ۔ چند مساجد ایسی ہیں جہاں کسی نماز کے بعد کچھ درس ہو جاتا ہے، مگر کیا یہ کافی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر ہر زمانے میں مسجدیں درس و تدریس کی جگہ رہی ہیں۔ ان کا ایک اہم کردار رہا ہے امت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، مگر آج شرعی علم کی شاید وہ قدر نہیں کی جا رہی ہے جو اس کا حق ہے۔